السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گا، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ زیادہ ہے جو پڑھنے والے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے ہوں، کالج میں پڑھنے والے ہوں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہوں۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ قوت حافظہ کی وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا قوت حافظہ مضبوط نہیں ہے، ہم سبق پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا، اسباق کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے اندر اس کو محفوظ نہیں کر پاتے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے، یہ مسئلہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ یہ امت کے تیسرے بڑے امام گزرے ہیں، امام شافعی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاذ کے پاس یہی شکایت لے کر گیا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد حافظہ کے خراب ہونے کی شکایت کی، فارشدنی الی ترک المعاصی، میرے استاذ نے گناہوں کے چھوڑنے کی وصیت کی، اور کہا کہ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، علم اللہ کا ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ تو پہلی چیز ہے گناہوں کو چھوڑیے، گناہ کو چھوڑیں گے تو حافظہ مضبوط ہوگا۔ دوسری چیز ہے یکسوئی، یعنی اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہم تعلیم ہی حاصل کریں، اس وقت کوئی ایسی مشغولیات نہ ہو جو ہمارے ذہن کو منتشر اور تقسیم کر دے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، گناہوں کو چھوڑیے اور یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کیجیے۔ تیسری چیز جو ہمارے اسلاف سے منقول ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ نہار، منہ، کشمش اور بادام کا استعمال کرنا، اس سے بھی ہمارا ذہن مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز کے جب ہم وضو کرتے ہیں تو مسواک کا استعمال کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے ہمارا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ حضور، میں قرآن پڑھتا ہوں یاد نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی، میں ایک ترکیب تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں نفع دے گا، اور جسے تو بتائے گا اسے بھی یہ نفع دے گا۔ لہٰذا شب جمعہ میں اخیر کی تہائی رات میں اگر اٹھ سکو تو اٹھ جاؤ، کیونکہ یہ فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اگر مشکل ہے آدھی رات کو، اگر یہ بھی مشکل ہے تو بالکل ابتدائی رات میں اٹھ جاؤ اور 4 رکعت نفل نماز پڑھو۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان کی، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ کی، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرو۔ پھر جب تشہد میں بیٹھو، جب تشہد سے فارغ ہو جاؤ، درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا تھوڑا لمبی ہے، ڈسکرپشن باکس میں اس کو دے دوں گا، آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے گا۔ وہ دعا پڑھو اور 3 جمعہ، 5 جمعہ، 7 جمعہ تک یہ عمل کرو، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ مشکل ہے تو علماء سے یہ بھی منقول ہے، کہتے ہیں کہ جب کتاب لے کر ہم بیٹھے ہیں سبق یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور اسی طریقے سے قرآن کی دوسری آیت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 3 مرتبہ ان آیات کو پڑھ کر کے اپنے سینے پر ہم دم کر لیں، پھر اس کے بعد سبق کو یاد کریں اور تعلیم حاصل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم علم کو محفوظ کرنے والے بھی ہو جائیں گے اور ہمارا علم مضبوط بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی توفیق، تفقہ فی الدین نصیب فرمائے۔